بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وارنٹ پر نوٹ لکھیں یا وارنٹ کی تعمیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1، وارنٹ صرف ایک صفحہ کاغذ پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، وارنٹ ہمیشہ کسی شخص کی گرفتاری کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وارنٹ خانہ تلاشی کے لیے بھی جاری کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، وارنٹ کی تعمیل صرف اس کی ذات پر کی جاتی ہے جسے گرفتار کرنا ہو۔ نمبر 5، وارنٹ پر جاری کرنے والے افسر کے دستخط لازمی ہیں۔ نمبر 6، وارنٹ کی تعمیل پولیس کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہے۔ نمبر 7، وارنٹ عام طور پر پولیس افسر کے نام جاری کیا جاتا ہے جس نے تعمیل کرنی ہو۔ نمبر 8، وارنٹ کسی دوسرے شخص کے نام بھی جاری کیا جا سکتا ہے جس نے تعمیل کروانی ہو۔ نمبر 9، وارنٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کی تعمیل نہ کی جاوے۔ نمبر 10، وارنٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جاری کرنے والا افسر اسے منسوخ نہ کر دے۔ خانہ تلاشی کے معنی مکان، گھر، دکان، گودام یا جگہ کی تلاشی لینا۔ تعمیل کرنا کے معنی مکمل کرنا یا گرفتار کرنا۔ منسوخ کے معنی ختم کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمن پر نوٹ لکھیں یا سمن کی تعمیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1، سمن کے لیے 2 صفحات ہونے ضروری ہیں یا سمن 2 کاپیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، سمن میں صرف کسی شخص کی حاضری کے لیے یا اسے کسی چیز کے پیش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تعمیل کے معنی مکمل کرنا۔ نمبر 3، سمن کی تعمیل شخص مطلوبہ کے کسی رشتہ دار کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، اگر مطلوبہ شخص اور اس کا کوئی رشتہ دار نہ ملے تو سمن اس کے مکان پر چسپاں کرنے سے تعمیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، سمن پر عدالت کے دستخط ہوں گے۔ نمبر 6، سمن پر کسی ایسے افسر کے دستخط ہوں جسے ہائی کورٹ نے اس بارے میں اختیارات دیے ہوں۔ نمبر 7، سمن کی تعمیل پولیس کے ذریعہ صرف مقدمات قابل دست اندازی مقدمات میں جن میں گورنمنٹ مستغیث یا مدعی ہو عمل میں لائی جاتی ہے۔ مطلوبہ کے معنی جس کو طلب کرنا ہو۔ نمبر 8، سمن اس شخص کے نام جاری کیا جاتا ہے جس کی حاضری مطلوب ہو یا جس کو کوئی چیز پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ نمبر 9، سمن کی تعمیل صرف اس تاریخ تک کی جا سکتی ہے جو عدالت نے اس شخص کی حاضری یا چیز کو پیش کرنے کے لیے مقرر کی ہو۔ نمبر 10، تاریخ مقررہ کے بعد سمن کی تعمیل نہیں کی جا سکتی ہے۔